السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نفس کی خوراک اور نفس کی غذا کیا ہے۔ ایسی کیا شے ہے کہ جسے کھا کر نفس طاقتور بنتا جاتا ہے اور انسان اس کا غلام ہوتا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اسی سے متعلق ہم حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں اور اولیاء اللہ صوفیزم پر مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے ویڈیو و چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، ہر انسان کا وجود 3 چیزوں سے مرکب ہے: جسم، روح اور نفس۔ اور ہر انسان میں نفس کے 4 درجات ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملحمہ اور نفس مطمئنہ۔ لیکن جب تک نفس اپنے مراحل طے نہیں کرتا تب تک شروعات میں نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی شیطان وہ دنیا کی دسترس میں ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ سرپسند ہوتا ہے اور بہت زیادہ بے سود ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہر کھانے پینے کی غذا سے اور سکم سیری سے، یعنی زیادہ کھانے پینے سے بھی نفس امارہ موٹا ہوتا ہے اور نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سامعین اکرام، یہ تو نفس کی خوراک کی عام سی بات ہے کہ اس سے تو نفس شرکس ہوتا ہی ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، لیکن یہاں دھیان یہ دیں کہ آپ چاہے عام شخص ہوں یا پھر طالب ہوں یا پھر سالک ہوں، نفس ایک ایسا داخلی دشمن ہے کہ یہ ہمہ وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ نفس کو پل بھر کے لیے دی گئی ڈھیل، پل بھر کے لیے دی گئی آزادی آپ کی مہینوں و سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں تو بہت سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اب میں آپ کی خدمت میں سیدھا بایزید بسطامی کی حکایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت بایزید بسطامی نے اپنے نفس کو باہر دیکھا کہ جو چھپکلی کی شکل میں تھا، جس کے سر کے سوا سب بے جان تھا۔ تو پھر حضرت بایزید بسطامی نے اس سے پوچھا کہ تو ابھی تک کیسے زندہ ہے؟ تو نفس نے بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں نفس کی موت کا راز چھپا تھا۔ لیکن جب بایزید بسطامی نے نفس پر سختی کری تو نفس بتانے پر مجبور ہوا اور بایزید بسطامی کو بتایا کہ جب آپ کے حضور آ کر کوئی شخص آپ کی تعظیم توقیر کرتا ہے، آپ اس کے ادب کے ساتھ ہاتھ و پاؤں چومتا ہے، تو اس وقت جو آپ کو ایک ہلکی سی خوشی محسوس ہوتی ہے، بس وہی میرے زندہ ہونے کا سبب ہے، اسی خوشی کے باعث مجھے خوراک حاصل ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، اور اسی طرح ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رمضان کے دن تھے اور جمعے کا روزہ تھا اور آپ بایزید بسطامی ہاتھ میں روٹی لیے بازار میں کھاتے ہوئے نکل پڑے، اور سبھی لوگوں نے جب یہ دیکھا تو بازار میں شور مچ گیا کہ اتنا بڑا بزرگ اور کام ایسے کہ جمعے کا روزہ توڑ دیا، لہٰذا آپ کو بہت برا بھلا
کہا گیا اور خوب ملامت کری گئی۔ اور جب آپ بایزید بسطامی پورے بازار کا چکر لگا کر واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کا نفس مکمل زیر ہو چکا تھا۔ اور پھر آپ کے خاص مرید نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نے جمعے کا روزہ توڑ دیا، وہ بھی سب پر ظاہر کر کر؟ تو اس پر بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اس روزے کی قضا تو میں 60 روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن نفس کو مارنا بھی تو فرض تھا۔ ملامت کے خاطر اہل باطن ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ جہاں دوسرے لوگوں کی نظروں میں خود کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، خوب ملامت کھائی جاتی ہے کہ جس سے نفس کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، نفس بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے کہ جس سے نفس غلامی میں رہتا ہے، اور اس میں روحانی ترقی کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین دیکھیے، حالانکہ یہ ان اولیاء اللہ فقراء و درویش کے حال و احوال کی باتیں ہیں کہ جو عام انسان کے حال و احوال سے بہت ہی جدا گانا اور آگے کی باتیں ہیں، لیکن کوئی عام انسان ہو یا کوئی طالب و سالک ہو، اولیاء اللہ کا نفس کے خلاف یہ حال و احوال ہمارے لیے ایک سبق ضرور ہیں کہ جو ہمیں ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جب صاحب حال صاحب مکاشفہ اولیاء اللہ نفس کو لے کر اتنا خبردار اور ہوشیار رہتے ہیں تو ہمیں کتنا خبردار و ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ اولیاء اللہ فقراء و درویش و صوفیزم پر اسی طرح دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم صوفیانہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔